السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیارے دوستو، آج کے درس کا عنوان ہے روزہ کے ارکان، مباحات، مستحبات، مکروحات اور مفسدات۔ روزہ سے متعلق ان سارے مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں روزہ کے کیا کیا ارکان ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ روزہ کے دو ارکان ہیں۔ روزہ کا پہلا رکن ہے طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ افطار کرنے سے رک جانا، یعنی جس وقت صبح صادق ہوتی ہے، یعنی فجر طلوع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک سورج ڈوب نہ جائے اس وقت تک کھانے پینے، جماع سے اور کھانے پینے کی قبیل کی جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے رک جانا، یہ روزے کا پہلا رکن ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگا سے ممتاز ہو جائے فجر کے وقت۔ تو ایک رکن روزہ کا کیا ہے؟ کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یہ پہلا رکن ہے۔ اور روزہ کا دوسرا رکن ہے روزہ کی نیت کرنا۔ روزہ کی نیت کرنا روزہ کا دوسرا رکن ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح سے روزہ میں بھی نیت کرنا روزہ کا ایک رکن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی نیت کرتا ہے، یعنی جیسی نیت ہوتی ہے اسی طرح سے اجر ملتا ہے۔ تو اعمال میں اخلاص چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے عمل ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یہ تمام عملوں کے لیے ضروری ہے اور روزہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ کا دوسرا رکن ہے روزہ کی نیت کرنا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ جاننا ہے کہ روزہ کی نیت کیسے کریں گے۔ اگر فرض روزہ ہو، جیسے رمضان کا روزہ ہے، تو فرض روزہ کے لیے رات ہی میں نیت کرنا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کر لینا ہے، یہ فرض روزہ کے تعلق سے ہے۔ لیکن اگر نفلی روزہ ہو، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، جیسے عرفہ کا روزہ ہے، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، یا ایام 20 کا روزہ ہے، یہ نفلی روزے ہیں، تو ان روزہ کی نیت رات میں کرنا ضروری نہیں ہے، فجر کے بعد بھی روزہ کی نیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ فجر کے بعد کچھ انسان نے کھایا پیا نہ ہو، یعنی آدمی کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال نہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں روزے سے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دن کے وقت آئے اور جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ نے روزہ کی نیت کر لی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفل روزہ کی نیت فجر کے بعد بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن فرض روزہ کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے آدمی نیت کر لے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سے لے کر فجر سے پہلے پہلے اس دوران فرض روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا روزہ کے ارکان۔ اب ایک دوسرا مسئلہ جانتے ہیں، روزہ کے مباحات، یعنی روزہ میں کون کون سی چیزیں جائز ہیں، یعنی جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کئی امور اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ ہے، روزہ میں اگر شدت حرارت محسوس ہو، گرمی محسوس ہو، یا بغیر گرمی کے روزہ کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی میں بیٹھ سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سر پر رکھ سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا سکتا ہے، روزہ کی حالت میں یہ عمل جائز ہے، مباح ہے۔
ایک دوسرا عمل، روزہ کی حالت میں آدمی تھوک نگل سکتا ہے، بلغم نگل سکتا ہے، اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر آدمی تھوک نگل لے یا بلغم نکل لے تو اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا ہے، اور اگر باہر پھینک دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کے دانتوں سے خون رستا ہے، تو اگر وہ تھوک نکالتا ہے یا اس کے منہ میں تھوک آیا اس حال میں کہ اس میں خون بھی مکس ہے، دانتوں سے نکلا ہوا ہے، تب تو ضروری طور پر اس تھوک کو جس میں خون مکس ہو باہر پھینک دینا ہے، اسے نگلنا نہیں ہے۔ صرف خالص تھوک ہو تو اسے نگلا جا سکتا ہے، لیکن جس کے اندر خون مکس ہو جائے تو اسے ہر حال میں باہر پھینک دینا چاہیے۔ اور بلغم دراصل بیماری کی وجہ سے بنتا ہے، تو اسے آدمی کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ اگر نگل لیا یا نگل لیتا ہے تو روزہ پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن طبی نقطہ نظر سے بلغم کو باہر پھینک دینا بہتر ہے طبی اعتبار سے۔ یہ ایک دوسری چیز تھی۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی کھانے کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے روزہ کی حالت میں، لیکن اس عمل کو بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو مرد ہو یا عورت ہو کھانے کو چکھ سکتا ہے۔ چکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا اپنی زبان پر لے کر پھر اسے باہر پھینک دے گا، اسے نگلے گا نہیں، یہ ہے۔ لیکن اس عمل کو بلا ضرورت انجام نہیں دینا چاہیے، جب ضرورت پڑے تبھی جا کر یہ عمل انجام دینا چاہیے۔ ایک چوتھی چیز ہے کہ آدمی روزہ کی حالت میں ہے اور کسی جگہ پر ہے، وہ جگہ وہ فضا معطر ہے خوشبو سے، تو اگر اس کو سونگھ لیتا ہے تو اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کا مسئلہ۔ روزہ کی حالت میں آدمی مسواک کر سکتا ہے، مسواک کرنا مشروع ہے، چاہے مسواک تر ہو یا خشک ہو۔ اور مسواک جو ہے روزے کی حالت میں کسی بھی وقت، زوال کے وقت، زوال سے پہلے، نماز کے وقت، نماز کے بعد، روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مسواک تر ہو، خشک نہ ہو، تر ہو، اور اس سے کچھ ذرات نکلتے ہوں یا اس میں کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو اس کو پھر نگلا نہ جائے، اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ یعنی اگر اس سے ذرات نکلیں اور اس میں بو اور ذائقے ہوں، تر کی وجہ سے، تر کے اندر جو ہے نمی ہوتی ہے، تو پھر اس کو باہر پھینک دینا پڑے گا۔ اگر اسے عمدن اندر نگل لیتے ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ کا دوسرا مسئلہ تھا، روزہ کے مباحات، یعنی روزہ کے اندر وہ عمل جو جائز ہے، اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب روزے کا ایک تیسرا مسئلہ جانتے ہیں، روزہ کے مستحبات، یعنی حالت روزہ میں کون سا عمل آدمی کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی روزہ سے ہے، روزہ کی حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل اس کے لیے انجام دینا افضل اور بہتر ہے۔ اس سلسلے میں کئی اعمال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر سحری کرنا، اور سحری کو فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے تک مؤخر کرنا، یعنی روزہ کے لیے سحری کرنا افضل ہے، مسنون ہے۔ اور سحری کب کرنا چاہیے؟ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے ذرا پہلے، اس سے کچھ دیر پہلے سحری کھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، تو سحری کھانا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی سحری نہ کھائے، صرف روزہ کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کھانا چاہیے، اس میں برکت ہے اور بدن کو سحری کھانے کی وجہ سے قوت ملتی ہے، لہٰذا ہم سحری کھانے کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے، اس کو مت چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، لہٰذا سحری میں اگر کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح اگر ہم پی لیتے ہیں تو وہی سحری کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور سحری میں مستحب یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کیا جائے۔ بہت سے لوگ سحری کرتے ہوئے شروع رات میں، درمیان رات میں
سحری کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، یہ درست اور افضل طریقہ نہیں ہے۔ سحری کھانے کا مسنون طریقہ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری وقت میں، سحری کا جو آخری وقت ہے فجر سے پہلے پہلے کا، اس وقت سحری کھانا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث جانتے ہیں جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، یعنی سحری میں اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ 50 آیتوں کی مقدار کے برابر، یعنی جتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے سحری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں اور فجر کی نماز میں اتنا فاصلہ تھا۔ تو ایک آدمی کو فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے، 5-7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے سحری کھا کر سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی جانتے چلیں کہ کبھی کبھی آدمی تاخیر سے اٹھتا ہے، یا کبھی کبھی آدمی کھاتے ہوئے رہتا ہے، سحری کرتے ہوئے رہتا ہے اور اذان ہونے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً ضرورت ترک کر دینی چاہیے یا اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سحری کھا رہا تھا اور سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے لگی، تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ہاتھ میں پانی ہو تو وہ پی لے جلدی سے، پلیٹ میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو اسے جلدی سے کھا پی لے، یعنی اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے ترک کر دینا چاہیے، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، ابو داؤد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سحری کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے تو ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اور اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، یعنی اس میں تاخیر سے اور اطمینان سے پھر نہیں کھانا چاہیے، چونکہ اذان ہو گئی ہے تو فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے ضرورت کو ختم کر لیں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو شک کرنے والوں پر محمول کیا ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی جو سحری کھا رہا تھا اور طلوع فجر میں شک لاحق ہو گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو طلوع فجر کا یقین ہو گیا ہے تو اس کے بعد اسے نہیں کھانا پینا چاہیے۔ اگر اس نے آمدن طلوع فجر کے بعد کھایا پیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس روزے کی اسے قضا دینی پڑے گی۔ تو روزہ کے مستحب اعمال میں سے آپ نے ایک عمل سحری کھانے کو جانا۔ ایک دوسرا مستحب عمل افطار میں جلدی کرنا۔ افطار تو کرنا ہی ہے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی ایک آدمی روزے سے ہے تو اسے اپنے وقت پر افطار کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی روزہ دار کو معلوم ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ اپنے یہاں اپنے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے پھر بھی 2-4 منٹ 5 منٹ بسا اوقات 10-10 منٹ تک احتیاط کیا جاتا ہے اور اتنے منٹ کے بعد پھر روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ سنت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ لہذا افطار میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا علم ہو جائے اسی وقت افطار کر لینا چاہیے۔ افطار کرنے میں مستحب یہ ہے کہ خشک کھجوروں سے افطار کریں، اگر خشک کھجور نہ ہو تو تر کھجور سے افطار کریں، اور تر کھجور بھی میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے ہی ہم افطار کر لیں۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے خشک کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اگر خشک کھجور نہ ہوتی تو تر کھجور سے افطار کرتے، اور تر کھجور میسر نہ ہوتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ سے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ لہٰذا افطار کرنے میں ہم ترجیح دیں کہ ہم خشک کھجور سے افطار کریں، وہ میسر نہ ہو تو تر کھجور سے کریں، اور طاق عدد میں کھجور کھائیں۔
اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے ہی افطار کر لیں۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی افطار کے وقت کوئی چیز نہ پائے، یعنی افطار کا وقت ہو گیا ہے اور کھانے پینے کے لیے نہ پانی ہے، نہ کھجور ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، تو دل میں افطار کی نیت کر لینے سے بھی افطار ہو جائے گا۔ یہ دوسرا عمل تھا افطار کا۔ اور افطار کے وقت دعا کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے کہ افطار میں کون سی دعا پڑھیں اور کیسے افطار کریں۔ افطار میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر افطار شروع کریں، اور افطار کرنے کے بعد افطار کی ایک دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ افطار کرتے ہوئے ہی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جس وقت افطار کرنا شروع کریں اسی وقت یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا افطار کے شروع کرنے کے وقت ہی پڑھنا چاہیے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ افطار کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ بہرکیف اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ کوئی افطار کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے اور کوئی افطار کے بعد جو ہے دعا پڑھے۔ اگر افطار شروع کرتے وقت اس کو نہیں پڑھے ہیں تو کم از کم بسم اللہ پڑھ کر ہمیں افطار کرنا چاہیے، جیسے کھانے پینے کی سنت میں ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھائیں یا پیئیں تو بسم اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا افطار کے وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ افطار کے سلسلے میں ایک دعا آتی ہے جو عوام میں کافی مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا اہل حدیث علماء بھی پڑھا کرتے تھے اور عوام میں کافی مشہور ہے، لیکن یہ دعا ضعیف ہے، اس دعا کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو دعا ابھی میں نے بتایا ہے اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے افطار کے سلسلے میں کہ جب روزہ دار سورج کے غروب یا فجر کے طلوع نہ ہونے کا گمان کرتے ہوئے کچھ کھا پی لے اور بعد میں گمان اس کے خلاف نکلے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر گناہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی کو، نسیان کو، اور جس پر وہ مجبور کیا جائے اس کو اٹھا لیا ہے، اسے معاف کر دیا ہے۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی روزہ کی حالت میں ہے اور روزہ کی حالت میں بھول سے کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کا روزہ اپنی جگہ درست ہے۔ یا آدمی اپنے گمان کے مطابق افطار کرتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، افطار کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے تو اس کا روزہ اپنی جگہ درست ہے، وہ پھر اسے دوبارہ صحیح وقت پر افطار کرے اور اسے اس روزہ کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے بیہودہ اور فضول باتوں سے دور رہنا۔ روزہ کی حالت میں ہمیں تمام قسم کے منکرات اور بیہودہ چیزوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورے جسم کا روزہ رکھنا چاہیے، ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، دل دماغ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، پورے جسم کا روزہ، یعنی ہم پورے جسم کو برائی سے، لغو چیزوں سے اور منکرات سے ہمیں بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی کا روزہ ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فحش بات نہ کرے اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، یعنی کوئی اس سے لڑائی کرنے لگے یا اس کو گالی دینے لگے، تو وہ جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو آدمی روزہ کی حالت میں جھوٹی بات سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اس پر عمل کرنے سے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ داروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ کی حالت میں گالی گلوچ سے، جھوٹی باتوں سے، غلط کاموں سے، منکرات اور فواحش سے پرہیز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے اور برائی سے نہیں بچتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں ہے گالی گلوچ سے نہیں بچتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں ہے برائی کرنے سے نہیں بچتا ہے، تو اللہ کو ایسے روزہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اس کو اپنے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ کا مقصد ہوتا ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کو خوش کرنا،
اور اگر روزہ کے ساتھ ساتھ برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزہ سے خوش نہیں ہے، اس کو اس روز کے روزہ کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ کی حالت میں مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے کثرت سے عبادات کرنا۔ جو آدمی روزہ کی حالت میں ہے اسے چاہیے کہ روزہ کی حالت میں کثرت کے ساتھ نیکی کے کام پر محنت کرے، نیکی کے کام پر مشقت کرے، جیسے نیکی کے کام میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو تراویح کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اور دیگر ایام میں بھی قیام اللیل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نماز کے جو سنن رواتب ہیں ہمیں انہیں بھی انجام دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات پر محنت کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، خیر کے کام پر کثرت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، عمرہ کا ثواب رمضان کے مہینے میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ بہرکیف روزہ کی حالت میں ایک انسان کو کثرت کے ساتھ نیکی اور بھلے کاموں پر محنت کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے تو اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، قرآن کا باہمی ورد کرتے، تو جبریل علیہ السلام کے ملنے کے وقت آپ کی سخاوت چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت کے ساتھ آندھی اور طوفان کے چلنے کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے روزہ کی حالت میں عبادات پر اور نیکیوں اور طاعات پر محنت کرنا چاہیے، اور رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ روزہ کی حالت میں مستحب اعمال میں سے ایک مستحب عمل ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب محنت کرنا۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ 10 دنوں کا، دوسرا عشرہ 10 دنوں کا، اور تیسرا عشرہ 10 دنوں کا۔ یہ جو تیسرا عشرہ آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے اتنی محنت رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرہ میں نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہوتے، شد میزرہ وحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنی کمر کس لیتے اور رات جگتے عبادت کے لیے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ کمر کس لیتے یعنی عبادت کے لیے پوری طرح محنت کرتے، آپ عبادت پر خوب اجتہاد کرتے، محنت کرتے، اور رات جگتے یعنی عبادت کرنے کے لیے خوب شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا رمضان کی مبارک مہینے میں آخری عشرے میں ہمیں مسلمانوں کو، روزہ داروں کو مکمل بیدار ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ آخری عشرے میں اور اس کی خاص طور سے راتوں میں ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے ملکوں میں لوگ رمضان کے آخری عشرے میں عموماً خریداری اور دنیا داری والے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اگر کچھ عبادت بھی کی جاتی ہے تو متعین کر کے 27 کو عبادت کی جاتی ہے، یا جو ہے صرف طاق راتوں میں تھوڑی بہت عبادت کی جاتی ہے، یا بہت سے لوگ جو ہے طاق راتوں میں جگتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف جگنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں خوب جگنا چاہیے اور خوب محنت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں روزے کے مسائل میں ایک مسئلہ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ باطل تو نہیں ہوتا ہے لیکن روزے پر اثر پڑتا ہے، روزے کے اجر میں کمی پیدا ہوتی، روزے میں تھوڑا سا نقص پیدا ہو جاتا ہے، وہ اعمال آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک عمل ہے روزہ کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا،
یعنی آدمی روزہ کی حالت میں ہو تو کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا پانی لینا چاہیے، ہلکے انداز میں کلی کرنا چاہیے اور ہلکا پانی لے کر ناک صاف کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے یا ناک میں پانی ڈالنے سے خدشہ ہے، خوف ہے کہ وہ پانی نیچے چلا جائے۔ جیسے کلی کرتے ہیں، حلق کے نیچے پانی اتر سکتا ہے، اگر مبالغہ کرتے ہیں تو ناک میں پانی میں ڈالنے میں مبالغہ کرتے ہیں تو ناک کا حصہ جو ہے حلق سے جڑا ہوا ہے، اس میں پانی ڈالنے سے خدشہ یہ ہے کہ حلق کے نیچے پانی اتر جائے، لہٰذا کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جب آدمی روزے کی حالت میں نہ ہو تو کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر سکتا ہے، حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت اور اس کو صاف کرتے وقت مبالغہ سے کام لو، البتہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مبالغہ کے ساتھ، یہ روزہ کی حالت میں ممنوع ہے، روزہ کے علاوہ دیگر حالات میں ہم مبالغہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عمل تھا۔ روزہ کی حالت میں مکروہ اعمال میں سے ایک عمل ہے شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور اسے خوف ہے کہ بوسہ لینے سے اس کی شہوت بھڑک جائے گی، انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بیوی کو بوسہ لینا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس روزہ دار کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے اس کی شہوت میں اضافہ ہو یا اس کی شہوت بھڑک جائے، ایسے عمل سے وہ پرہیز اختیار کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے، اسے اپنی شہوت پر کنٹرول ہے، شہوت نہیں بھڑک سکتی ہے، تو وہ آدمی اپنی بیوی کا روزہ کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں تھا اور اسے انزال کا یا شہوت بھڑکنے کا خوف نہیں تھا، پھر بھی اگر بوسہ لیتے ہوئے کچھ مزی وغیرہ خارج ہو جائے یا منی کا اخراج ہو جائے تو اس پر جو ہے کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ عمل تھا جو اس کے اختیار سے باہر تھا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے، یقین ہے کہ روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے، بوسو کنار کرنے سے شہوت بھڑک جائے گی، انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہر حال میں بیوی سے بوسہ لینا مکروہ ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے یقین ہوتے ہوئے اور انزال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹتے بھی تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، آپ کو اپنی شہوت پر کنٹرول تھا، لہٰذا آپ اپنی بیوی کا بوسہ لیتے تھے روزہ کی حالت میں، اور آپ بیوی کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنی شہوت پر کنٹرول ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو بیوی کے ساتھ روزہ کی حالت میں لیٹنا مکروہ ہے، البتہ بوڑھے کے لیے روزہ کی حالت میں بوسہ لینا مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنے لپٹنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، اور ایک اور آدمی اسی سوال کو لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے اس عمل سے منع فرما دیا۔ تو جس آدمی کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس آدمی کو اس عمل سے روکا تھا وہ نوجوان تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اچھا، باتیں ہیں روزہ کے سلسلے میں ایک عمل جانتے ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک عمل ہے، دن کے وقت روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھانے اور پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں ہے اور دن میں آمدن جان بوجھ کر وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے
ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزہ کب تک رکھو؟ رات تک روزہ رکھو، یعنی روزہ ہم صبح صادق سے لے کر رات تک روزہ رکھیں گے۔ رات کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبنے تک آدمی کو کھانے پینے سے روزہ میں رک جانا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو روزہ کے ارکان میں سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ روزہ کا پہلا رکن ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں دن میں جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ محنت کا کام کرتے ہیں اور لمبی ڈیوٹی کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ کی حالت میں کچھ کھانا جائز ہے۔ تو یہ معلوم رہے، دھیان میں رہے کہ روزہ کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس دوران کھانے پینے کا معاملہ تمام لوگوں کے ساتھ متعلق ہے، خواہ مزدور ہو، ہوٹل میں کام کرتا ہو، محنت مشقت کرتا ہو، یا کوئی اے سی میں کام کرتا ہو یا دھوپ میں کام کرتا ہو، کوئی بھی آدمی روزہ دار ہو اور محنت کا کام کرتا ہو یا غیر محنت کا کام کرتا ہو، اگر وہ آمدن کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں تھا اور بھول سے کچھ کھا لیا، بھول سے کچھ پی لیا، اسے یاد نہیں تھا، یعنی اس میں تعمد نہیں ہے، اس کے اندر قصد و ارادہ نہیں ہے، انجانے میں اس نے کچھ منہ میں لے لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسے قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انجانے میں کوئی آدمی کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں کچھ کھا پی لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، لہٰذا وہ مزید جو ہے آمدن پھر وہ کھا پی لیتا ہے اور اپنے روزہ کو توڑ لیتا ہے۔ تو یہ دراصل شریعت کا علم نہیں جاننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جس کو شریعت کا علم ہے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ کی حالت میں جو ہے بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے انجانے میں کچھ کھا لیتا ہے آدمی یا کچھ پی لیتا ہے آدمی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، روزہ کی حالت میں اگر انسان کے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے انسان کے پیٹ میں کچھ چلا جائے انجانے پن میں تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر آدمی اگر غذا والی کوئی چیز اپنے جسم میں پہنچاتا ہے، انجیکشن کے ذریعہ، منہ کے ذریعہ، ناک کے ذریعہ آمدن کوئی چیز اپنے جسم کے اندر پہنچاتا ہے جس کے اندر قوت ہے، غذا ہے، تو ایسی چیز کے استعمال سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجیکشن کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر آدمی قوت والا انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر قوت والا انجیکشن نہیں لگاتا ہے، غذائی مواد والا انجیکشن نہیں لگاتا ہے، محض بیماری کی وجہ سے غیر قوت والا انجیکشن لگاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے روزہ کی حالت میں اگر آدمی کوئی آلہ استعمال کرتا ہے، منہ میں استعمال کرتا ہے، ناک میں استعمال کرتا ہے، پیچھے کے راستے سے استعمال کرتا ہے، کوئی آلہ استعمال کرتا ہے جس میں غذائی مواد نہیں ہے، صرف آلہ ہے، معائنے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسپرے کا استعمال منہ کے ذریعے جو کیا جاتا ہے، علماء نے اس کی بھی رخصت دی ہے کہ اس کے استعمال سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو بیمار آدمی ہوتا ہے اسپرے کا استعمال کرتا ہے، انہیلر کا استعمال کرتا ہے، اضطراری صورت میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں سرما لگانا، آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ان چیزوں کے استعمال سے کوئی چیز پیٹ میں جاتی بھی نہیں۔ اگر آنکھ میں ہم سرما لگاتے ہیں یا آنکھ میں جو ہے آئی ڈراپ ڈالتے ہیں یا کان میں کوئی دوا ڈالتے ہیں تو اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے،
کان میں دوا ڈال سکتا ہے، حتیٰ کہ ناک میں بھی دوا ڈال سکتا ہے احتیاط کے ساتھ۔ ہاں اگر بچتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ناک کا حصہ کھلا ہوا ہے اور حلق میں جانے کا خدشہ ہے، لہٰذا ناک کے لیے ڈراپ استعمال نہ کرے روزہ کی حالت میں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس عمل کو مؤخر کر لیں اور رات میں اس عمل کو انجام دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ کان میں اور آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہر وہ چیز جو منہ کے راستے سے کھائی جائے، جو انسان کو نقصان پہنچائے یا اس کو فائدہ پہنچائے، جیسے سگریٹ ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا پیٹ تک پہنچائی جانے والی کوئی چیز جو نفع پہنچانے والی ہو یا نقصان پہنچانے والی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ چیز جس سے بچنا ناممکن ہو، اگر وہ روزہ کی حالت میں منہ کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے، جیسے غبار ہے، روئی ہے اور اس طرح کے کوئی ذرات ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا آدمی کچھ کھایا پیا رہتا ہے، دانت میں ذرات لگے رہتے ہیں، وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزہ کب سے کب تک رکھنے کا حکم دیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس دوران کھانے پینے سے بھی بچنا ہے اور جماع سے بھی، ہم بستری سے بھی بچنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال کیا گیا ہے، یعنی ہم بستری رمضان میں رات میں جائز ہے، دن میں روزہ کی حالت میں ہم بستری ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص پر اس دن کی، اس روزے کی قضا ہے، اور اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی ہے۔ کفارہ میں کیا کرنا ہے؟ یا تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر مسلسل 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو اور ان کھجوروں کو لوگوں پر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کہ اپنے سے زیادہ فقیروں پر صدقہ کیا کروں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانی مبارک نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ کفارہ اسی ترتیب سے دینا ہے۔ کس طرح سے ترتیب دینا ہے؟ کہ کھانا جو ہے کفارہ میں وہ آدمی کھلائے گا جو 2 مہینے کا یا 60 دنوں کا مسلسل روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور روزہ وہی رکھے گا جو غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ اور کفارہ جو ہے عورت پر نہیں ہے اگر عورت پر جبر کیا گیا ہو، لیکن اگر عورت کی مرضی بھی شامل ہو تو عورت کو بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اور عورت پر جبر کیا گیا ہو تو کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے اختیار سے منی نکالتا ہے، ہم بستری نہیں کرتا ہے، ہم بستری کے علاوہ منی خارج کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں کفارہ نہیں دینا ہے، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور چونکہ روزہ کی حالت میں ایسا عمل انجام دینا گناہ کا باعث ہے، غلط کام ہے، لہذا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی عورت کو چھوئے اور
یا اس کے دل میں سوچ و بچار پیدا ہو جس سے منی نکل جائے تو بے اختیار نکل جائے، تو پھر اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے وہ اختیار کے ساتھ نہیں کیا، عورت کو چھوا ہے اور بے اختیاری میں منی کا خروج ہو گیا ہے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں تھا اور اسے احتلام ہو گیا، یا بیماری کی وجہ سے بغیر شہوت کے احتلام منی خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا اختیار شامل نہیں ہے، اور اس کا روزہ اپنی جگہ پر درست ہوگا، اور اس کی قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ اگر کسی آدمی نے صبح کی نماز سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لی، یا اس کو احتلام ہو گیا اور اس نے روزہ کی نیت کر لی ہے، تو اس کی روزہ کی نیت کی وجہ سے اس کا روزہ درست ہے، لیکن ایسے شخص کو چاہیے کہ فجر سے پہلے یا فجر کے وقت غسل کر لے، تاکہ جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر نماز ادا کر لے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح ہو جاتی تھی اس حال میں کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو جنابت کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی روزہ کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ اپنی جگہ درست ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ بغیر تاخیر کے جلدی سے غسل کر لے، تاکہ فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ روزہ باطل کرنے والے امور میں سے ایک معاملہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں تھا اور عمدن، قصدن، ارادتن قے کر دیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ خود کسی سے قے ہو جائے، آپ خود الٹی ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کیا اس پر قضا واجب ہے۔ یعنی عمدن کوئی قے کر دیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزہ کے بدلے اسے اس روزہ کی قضا کرنا ہے، لیکن اگر انجانے میں قے ہو جائے، بغیر ارادہ کے قے ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور اس کو اس روزہ کی قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ توڑنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے حیض کا آنا یا نفاس کا آنا۔ عورت روزہ کی حالت میں تھی اور اسے حیض آ گیا دن کے وقت میں، روزہ افطار کرنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، کسی بھی وقت حیض آ جائے، نفاس کا خون آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب ایسی عورت کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں روزہ کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض آ جاتا ہے دن کے وقت، اور حیض آنے کی وجہ سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں ہم روزہ کی حالت میں ہیں لہٰذا سورج ڈوبنے تک کچھ نہیں کھاتی ہیں، یعنی بھوکے رہتی ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اب عورت حیض آنے کی وجہ سے یا نفاس آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کے سبب کھا پی سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ حیض آنے کی وجہ سے جو ہے اب غروب شمس تک ہمیں بھوکے رہنا پڑے گا، اگر بھوکے نہیں رہتے ہیں تو گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بھوکے نہیں رہنا ضروری نہیں ہے، کھاتی ہیں پیتی ہیں تو اس سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا، روزہ کی حالت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پچھنا لگانے سے، حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگایا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو پچھنا لگانے اور بوسہ لینے کی اجازت دی تھی، البتہ اگر کمزوری ہو تو پھر پچھنا لگانا مکروہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانا مکروہ سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ اگر روزہ دار کمزور ہو تو پچھنا لگانا مکروہ ہے۔ یعنی روزہ کی حالت میں پچھنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، حجامہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کمزور ہو، کمزوری لاحق ہو تو پھر ایسی صورت میں اسے پچھنا نہیں لگانا چاہیے۔ وہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے پچھنا نہیں لگانا چاہیے، کمزور آدمی کے لیے پچھنا لگانا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں زخم لگ جائے، خون نکل جائے، ناک سے خون نکل جائے، یا روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑے، بلڈ جو ہے چیک اپ کرنے کے لیے دینا پڑے، تو ان صورتوں میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ان صورتوں میں بھی روزہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ یعنی خون نکلنے کی وجہ سے، زخم لگنے کی وجہ سے، یا چیک اپ کے لیے خون دینے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔
میں نے آپ کے سامنے روزہ کے کئی سارے مسائل کا ذکر کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمارے روزہ کے اندر اخلاص دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے، سنت پر عمل کرنے اور سنت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میں نے جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان مسائل کو جاننے کے بعد ان سارے مسائل کو دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.